ادھر وائٹ بیلنس کرنا, ادھر دوبارہ پھر جا کر ادھر دوبارہ کر لینا. میں جناب پریس کانفرنس سٹارٹ کرنے سے پہلے تعارف کروا دوں. نعمان علی بٹ, ترجمان ہوں آئل ٹینکر کنٹریکٹر ایسوسیشن کا. جناب عباس شاہ صاحب, پریزیڈنٹ آل پاکستان کیریج کنٹریکٹر ایسوسیشن. جنرل سیکرٹری خرم ملک صاحب. فائنانس سیکرٹری جناب جہانگیر عالم صاحب. آپ کے سامنے ہم ایک بہت اہم اور آپ کو حیران کر دینے والا ایشو لے کے آئے ہیں کہ پاکستانی عوام جو کہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور آپ کے ملک کے ریونیو اتھارٹیز وہ ٹیکس لینا نہیں چاہتے. بڑی حیران کن بات ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹ ہیں, آئل ٹینکر سروسز کے اوپر 15% سیلز ٹیکس ہے. مختلف صوبوں میں ہم کام کرتے ہیں, مختلف صوبوں کے ساتھ رجسٹریشن ہے, بٹ پنجاب کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ انہوں نے ہماری فائل ریٹرن جو ہم کرتے ہیں, ریٹرن فائل کرتے ہیں, وہ بند کی ہوئی ہے, پورٹل پہ لاک ہے. اس سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اربوں خربوں روپے پنجاب ریونیو اتھارٹی ہم سے نہیں لے رہی جو ہم لوگ دینا چاہ رہے ہیں. تو کافی دفعہ ان سے رجوع کیا گیا ہے, کوئی رسپانس نہیں ہے ہمیں. یہ ان کا بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ آئل کمپنیز اور ریفائنریز کے ساتھ ہے. آئل ٹینکر اور سروسز پہ جو ٹیکس ہے اس کا میکنزم جو PRA ادارہ ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی اس نے بنایا ہوا ہے, اس کے مطابق 7.5% ٹیکس کنٹریکٹر پر ہے اور 7.5% OMC جمع کرواتی ہے. اب ہم نے ان کو 7.5% اپنا چلان جمع کروا کے بھجوا دیے اور کمپنیوں نے بھی اسی طرح ان کو 7.5% کے سرٹیفکیٹس دے دیے, لیکن انہوں نے ان کو ریکنسلیشن کی مد میں ہمیں جو فائل ریٹرن کرنے والا پورٹل ہے وہ ہمارا بند کیا ہوا, جس سے پاکستان کا ہمارا ساری ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے ان کو بہت دفعہ لیٹر بھی لکھا ہے, بہت دفعہ ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے, لیکن اس کا کوئی جواب نہیں. لہذا ہم آپ یہ بات بڑی کلیئر کرنا چاہتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ پنجاب, چیئرمین FBR, چیئرمین PRA, جو بھی اور کنسرننگ اتھارٹیز ہیں, ان سے ہماری اپیل ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ آپ حل کریں 1-2 دن کے اندر. اگر یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا 16 تاریخ بروز منگل ہم پنجاب لیول پہ سپلائی نہیں کریں گے پنجاب کے اندر, اور اگر یہ ہمارا 16 کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کا دائرہ کار وسیع کریں گے اور پورے پاکستان لیول پہ ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہماری کمپنیز نے ساری پیمنٹس روک لی ہیں اس ٹیکس کی وجہ سے. جب آپ فائلر سسٹم کے اندر نان فائلر ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی کمپنی یا سرکاری ادارہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا. اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہمیں مبرہ کیا جائے, ہمارے ٹیکس جمع ہیں اور ہمیں جو ہے وہ لاگ ان کرنے کی اجازت دی جائے. ہم ٹیکس ریگولر دینا چاہتے ہیں اور اتھارٹی لینا نہیں چاہتی. اس چیز کا ہائر اتھارٹیز اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس چیز کا نوٹس لیں. سروسز پہ جس کا 7.5% کنٹریکٹر نے پے کرنا ہوتا ہے, 7.5% کمپنیز پے کرتی ہیں. تو ہم نے 7.5% پے کر دیا ہے. ان کی ریکنسلیشن کا کوئی میٹر ہے آئل کمپنیز کے ساتھ. انہوں نے ہمارے پورٹل پہ کچھ جو ان کا پیسہ آپس میں مس میچ کر رہا ہے وہ ہمارے پورٹل پہ کالم A کے اندر لا کے کھڑا کر دیا, اور ہمارے کانٹریکٹرز کے اوپر آؤٹ اسٹینڈنگ شو ہو رہا ہے کہ آپ پہلے وہ پے کریں, اس کے بعد آپ کو ریٹرن فائل کرنے کی اجازت ہوگی, جو کہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمارے جو 7.5 کے ہیں لوگوں نے ان کو حساب دیا پورے اس کے بینک چلان دیے ہیں, لیکن وہ اپنا کمپنیز کا اور ریفائنریز کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سر پہ لا کے کھڑا کریں. اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, قانونی طور پہ بھی اور ویسے بھی. جی ہم نے چیئرمین PRA کو 2-3 دفعہ لیٹر لکھے ہیں, انہوں نے اس چیز کا کوئی ہمیں جواب نہیں دیا. یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے
ہیں کہ آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے یہ جو ایشو ہے یہ کمپنیز کا ہے آئل کمپنیز کا ہے اور پی آر اے کا ہے جی اس طرح پی آر اے کا بھی کوئی کنسرن نہیں ہے وہ بھی یہ کہ موقف دے سکتے ہیں کہ ان کو 15% ٹیکس چاہیے جبکہ ان کو 7.5% ریسیو ہوا آپ کی سائڈ سے جی کمپنیوں نے پی آر اے کا 7.5% ابھی ریمیننگ ہے سر وہ آپ کو کیسے ڈکلیئر کر دیں کہ آپ کا ٹیکس جو ہے سر وہ کمپنیز نے بھی جمع کروا دیا ان کو ہم نے ودہولڈنگ سرٹیفکیٹس ان سے لا کے دے دیے 7 پوائنٹ ان کا بھی پورا ہے ہمارا بھی پورا ہے پیمنٹ ان کو 100% ملی ہوئی ہے یا تو وہ ہم سے کلیم کریں کہ پیمنٹ آپ کی پینڈنگ ہے کمپنی سے ان کے اپنے ایشوز ہیں اگر 7.5 آپ کا اور 7.5 کمپنی کا اگر آپس میں کسی ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی وجہ سے بھی راؤنڈ آف فگر آپ نے زیادہ جمع کروا دیا وہ بھی میچ نہیں کرتا اس میں بھی اس نے پورٹل میں پینڈنگ میں ڈال دیا سسٹم کی پیچیدگیاں تو انہوں نے ٹھیک کرنی ہے نا جی ہم نے تو پے کیا ہے کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے ہم آج ہم میڈیا کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹر نہیں ہیں ہمیں الاؤ نہیں کیا جا رہا آپ ہمیں الاؤ کریں فائل ریٹرن کرنا آپ کنٹریکٹرز ایسوسیشن جو ہے آپ کو یہ زیادہ آسان لگا کہ آپ اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیں اور آپ سپلائی بند کر دیں آپ کو یہ آسان نہیں لگا کہ آپ اس میٹر کو حل کرنے کے لیے کسی عدالت سے رجوع کریں سر عدالت میں جانے سے مسئلے حل ہوتے ہیں عدالت میں آپ 6 مہینے آپ کا کیس نہیں لگے گا یہ تو ڈیلی کا مسئلہ ہے ہر مہینے سے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے اچھا ویسے بٹ صاحب یہ پینڈنگ کتنا شو یہ جو ڈویژن آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے 7.5 7.5 یہ آپ لوگوں نے خود آپس میں بنوائی ہوئی ہے یہ پی آر اے کے انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہم پہ ڈال دیں اور اس کا 15% کا ہم سے حساب لے لیں لیکن یہ ہر اتھارٹی ریونیو جتنے بھی پروونسز میں آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں سب میں اپنا اپنا رول ہے پی آر اے ہے برا ہے اس کے بعد یہ بلوچستان ریونیو اتھارٹی کہلاتی ہے ایس آر بی ہے سندھ ریونیو اتھارٹی ہے کے پی آر اے ہے جس بھی صوبے میں آپ سروس دیں گے وہ اپنا سیل ٹیکس ہم سے وصول کرتا ہے نہیں لیکن یہ پھر یہ جو 7.5% 50% آپ لوگوں پہ ڈالا ہوا ہے جی یہ آئل کمپنیوں کی لابنگ کی وجہ سے ڈالا ہے یہ رول ہی ایسا ہے رول ایسا ہے پنجاب پی آر اے کا رول ہے کس طرح سے جمع ہوگا 7.5 ہم سے لیں گے 7.5 آپ سے لیں گے اگر یہ کل کو 15% ہم پہ رول بنا دیتے ہیں تو ہم بھی کرنے کے پابند ہیں ہمارے طرف سے ٹیکس کلیئر ہے لوگوں نے پیمنٹ کروائی ہوئی ہے ان کو ریٹرن فائل الاؤ نہیں ہے اب تو آپ نومبر کی لوگوں نے ریٹرن جمع نہیں کروائی دسمبر کی نہیں کروائی 2 مہینے کی ریٹرن پینڈنگ ہوگی ہے گورنمنٹ کو کتنا بڑا نقصان ہے کتنی آؤٹسٹینڈنگ کتنا شو ہو رہا ہے سر یہ تو کروڑوں روپے ہے ہر پارٹی کا الگ الگ ہے کسی کا 18 لاکھ ہے کسی کا 30 لاکھ ہے کسی کا 45 لاکھ ہے سر اب اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پورٹل پہ کمپلیکیشنز ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ 2 ماہ سے طول پکڑ رہا ہے جی ایسے ہی اور ہمیں بھی لڑائی ہے بیسیکلی مطلب آپ نے پی آر اے سے رابطہ کیا تو وہاں سے آپ کو کیا موقف ملا آپ کو انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کچھ اس کو حل کرنے کا کچھ آپ کو انہوں نے کوئی سر بیسیکلی پی آر اے کا ایشوز ہے کمپنیز کے ساتھ ان کے کوئی آپس کے معاملات کے جن کی وجہ سے انہوں نے ہمیں دبایا ہوا ہے کہ کانٹریکٹرز کو ہم دبائیں گے تو وہ کمپنیز کو دبائیں گے ان کا کام افیکٹ ہوگا تو ہمارے بھی مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں بیسیکلی ہم ٹیکس ڈیفالٹر نہیں ہماری پیمنٹس کلیئر ہیں ان کے آپس کے کوئی ایشوز ہیں تو ان کو آپس میں حل کریں ہمارا پورٹل کھول دیں ہم صبح پیسے جمع کراتے ہیں بٹ صاحب وہ بھی بتایا نا کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اس وجہ سے سر ان کی ریکنسیلیشن کے ایشو ہے جس کا 7.5 ہم نے دیا ہم نے اس کا پروف دیا انہوں نے جو کمپنی سے 7.5% جمع کروایا اس کا ثبوت انہوں نے ان کو دے دیا اب وہ آپس میں کہتے ہیں یہ میچ نہیں کرتا اگر 1 روپیہ 10 پیسے تھے تو کمپنی نے اس کو 1 روپیہ 50 یا 2 روپے راؤنڈ آف کر دیا ہے تو وہ ہمارے پاس 1 روپیہ 50 پیسے تو ادھر اس نے اس کو 2 روپے کر دیا تو وہ مس میچ کر چھوٹی چھوٹی وجہ سے یہ کوئی وجہ بنتی نہیں ہے ایک ویسے ہی مطلب پرابلم کریٹ کی ہے بہت چھوٹی سی ریزن ہے لیکن اس کا اربوں خربوں روپے کا نقصان ہے دیکھیں آپ نومبر میں آپ ریونیو نہیں کلیکٹ کر سکے دسمبر میں آپ ابھی نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے لوگوں کی آئی ڈیز بلاک ہیں اس کو اوپن کیا جائے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں یہ آپ کا نقصان ہے گورنمنٹ کا آپ ساری کوشش کر چکے ہیں ساری جگہ پہ جا چکے ہیں پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں آخری آپشن تو عدالت ہے پھر اس کے علاوہ کیا آپشن ہے سر ابھی ہم کام نہیں کریں گے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کمپنیز پیمنٹ روک لیں اور ہم کام کرتے جائیں ہماری پیمنٹس نہیں ہو رہی آپ پی آر اے کے اندر نان فائنل کنسیڈر ہو رہے ہیں 1-2 مہینے کے بعد آپ فائل ریٹرن نہیں کرتے تو آپ وہ بلاک ہو جاتے ہیں جب بلاک ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی ادارہ جو پیمنٹ کرتا ہے وہ آپ سے وداؤٹ جب آپ سسٹم میں ایکٹیو نہیں ہوتے تو آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا جب پیمنٹ رک جائے گی تو ہم گاڑی آٹومیٹکلی رک جائیں گے ہمیں ڈال کرنے کی ضرورت نہیں ہے 2 ماہ ہو گئے یہ ایشو آ رہا ہے جی نومبر اور دسمبر دونوں میں تو جنوری میں نہ مطلب اس کی لیمٹ 2 ماہ دے دیتے ہیں یا 2 ماہ تک اگر آپ لاگ ان نہیں ہوتے
सिस्टम चलता रहता है। ये वो सिस्टम को अभी अगर अलाउ कर दें तो हो जाएगा, अभी पार्ट ऑनलाइन हो जाएगी। अभी कंपनियों के नज़दीक आप डिफॉल्टर जो है वो आपको नहीं है। कंपनी का हमारे जो हमने काम किया हुआ ना, हमारे वो पैसा ओरिजिनल जो प्रिंसिपल पैसा, टैक्स अमाउंट नहीं, जो हमने प्रिंसिपल काम किया हुआ वो भी नहीं मिल रहा। कि आप अपने आप को सिस्टम में एक्टिव करें। सिस्टम में एक्टिव कैसे होगा? जब आप इनके साथ इशू इनके क्लियर होंगे तब होगा। व्हाट्सएप आपके साथ प्रेसिडेंट मलिक खुरम साहब जनरल सेक्रेटरी, जहांगीर आलम सेक्रेटरी फाइनेंस के 12 के कहने पे हमने पूरा रिकॉर्ड जमा कराया NS3 शीट इनवॉइसेस, मगर अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि भाई ये रिकॉर्ड आपका ठीक है नहीं ठीक है, अगर कुछ मसला है तो हमें उन्होंने अभी तक इस इशू में कोई बात नहीं की। अभी तक मामला इसका पेंडिंग रखा हुआ है। ठीक है, एक बात और इसमें ऐड करते जाएं कि जिस तरह भट्ट साहब ने आपको बताया, हमने जो टैक्स दिया और जो इदारे ने टैक्स दिया है, जो इदारों ने टैक्स दिया, इदारों ने हमें उसका एनेक्सर ए हमें प्रोवाइड कर दिया, जो कि हमने प्रा में जाके दिखाया है कि जी हमारी जिस वजह से आप हमें बिलिंग नहीं करने दे रहे, वो तो हमारे इदारों ने आपको पे कर दिया। मतलब इदारे में कोई भी OMC है, इवन के अदर OMC PSO बड़ी OMC है, इसके अलावा भी जो OMC है वो हमारी बिलिंग रोकना शुरू हो गई। हमने उनको एनेक्सर ए प्रोवाइड किए हैं कि जी हमारे एनेक्सर ए आपके पास आ गए हैं। कंपनियों ने भी इनको मुतला कर दिया कि जी हमने आपको टैक्स अदा कर दिया है, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल देख नहीं रहे और वो इस चीज़ को समझ भी नहीं रहे। वो यही कह रहे हैं कि जी बस इसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो कंपनीज का आपस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी बिलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही। और बिलिंग नहीं होगी तो वो भट्ट वाली बात आ जाती है कि फिर हम हड़ताल करें या ना करें, जब पैसे नहीं होंगे तो काम कहाँ से करें। तो ये थोड़ा सा आप इसमें देख लें कि जो हमने अपना भी उनको बताया कि ये हमारा आपको जो एनेक्सर सी हमारा होता है वो हमने उनको प्रोवाइड किया, और जो कंपनियों ने 7.5% पे किए वो भी हमने उनको एनेक्सर ए की शक्ल में दिखाया हुआ। मजीद कितने अरसे तक पाकिस्तान के रोडों पे जो ऑयल टैंकर जो हैं ये रुक जाएंगे, यानी ये खड़े हो जाएंगे? सर रुकना तो इस तरह शायद हम इसको आगे पंजाब में कंटिन्यू कर सकें, फिर फर्दर आगे पाकिस्तान लेवल पे देखेंगे, लेकिन पंजाब में शायद हम मंगल के बाद इसको कंटिन्यू ना करें, क्योंकि ये पूरा पंजाब का इशू है, दूसरी टैक्स अथॉरिटीज हमें नहीं छेड़ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये इशू इतना बड़ा नहीं है जिसको प्रा ने लिंगर ऑन किया। कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट होती है, कहीं पे भी डिस्प्यूट जब बनता है तो उसको सेटल करने का तरीका ये होता है कि जो आपके आउटस्टैंडिंग है उन्हें सेट असाइड करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होती है, और जो आपका करंट मंथ है आप उसके जो आपके आउटस्टैंडिंग बन रही है बिजनेसमैन की तरफ या किसी भी कारोबारी फर्द की तरफ, तो वो गवर्नमेंट वसूल करने को प्रायोरिटी देती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उलट चल रहा है कि वो नहीं चाहता कि जी आप फर्दर आप पेमेंट्स करें, पहले पिछला खाता जो है वो क्लियर होने देंगे, तो वो खाता तो देखें ये बिलियन क्लियर होता है। तो अभी मई जून जुलाई का आउटस्टैंडिंग वो शो कर रहे हैं। अगर प्राइस डिस्प्यूट को सेटल करना चाहे तो जस्ट 1 क्लिक में वो हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने रिटर्न्स एज पर रूटीन फाइल करते जाएं, और जो उनका डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो OMCs के साथ सेटल कर लें। अगर कहीं पे डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो या OMC या गैरेज कॉन्ट्रैक्टर पे करने का पाबंद होगा। थैंक यू वेरी मच।